ادع إلى سبيل ربك بالحکمة والموعظة الحسنة. کہتے ہیں کہ اللہ مجبور محض ہے. ہندو لوگ بھی یہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کو بنا دیا اور اس کے بعد برہما کو پیدا کر دیا اور کہا کہ اب تو سب کچھ پیدا کر. سمجھ کا فرق. برہما کہتا ہے سب کچھ پیدا کر. برہما حضرت آدم کو کہا انہوں نے. ویدک دھرم والوں نے برہما آدم کو کہا. تو اس کا عقیدہ یہ ہے سناتن دھرمیوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا کی جس کو برہما کہتے ہیں, ہماری زبان میں آدم کہتے ہیں. اور آدم نے جو کچھ بنایا وہ اللہ نے نہیں بنایا. آدم نے اللہ کے حکم سے ساری کائنات کی چیز کو وہ بنایا. اسی لیے بھگوان صاحب ہیں. بھگوان اور اللہ میں بہت بڑا فرق ہے. ہم تو بھگوان کو اللہ کہہ دیتے ہیں, اللہ کو بھگوان کہہ دیتے ہیں. بھگوان کہتے ہیں ان لوگوں کی زبان میں وہ شے, وہ چیز کہ جو لوگوں کے نزدیک اعتبار میں بھروسے میں آ کر کے معتمد ہو گئی, اس پر بھروسہ ہو گیا اور لوگ اس پر اعتماد کر لیے کہ یہ اللہ کے پاس ہم کو پہنچا دے گا. پتھر کی مورتی بے جان ہے, اس کو مان لیا کہ اس کی پوجا پاٹ عبادت کریں گے تو اللہ تک پہنچا دیں گے. پوجا پاٹ کا ہے وہ بھائی. پوجا پاٹ آدمی خوف سے کرتا ہے, ہاتھ جوڑتا ہے کسی کے سامنے, ہاتھ باندھتا ہے, سر جھکاتا ہے. دو وجہ سے, ایک روبداری سے اور کمزوری سے. سامنے والا روبدار ہے تو ڈر سے ہاتھ باندھ لیتا ہے کہ کاٹی ڈانٹ دے گا, مار دے گا. یا تو اپنا مطلب اس سے ملا ہوا رہتا ہے کہ اگر اس کے سامنے ہاتھ جوڑیں گے اور ہاتھ جھکائیں گے, ہاتھ پھیلائیں گے اور سر جھکائیں گے تو یہ ہم کو مال دے دے گا, ہماری کمزوری دور ہو جائے گی, ہماری بیماری دور ہو جائے گی, ہماری پریشانی دور ہو جائے گی. یہ داتا ہے اور ہم لینے والے ہیں, اس لیے اس کو اللہ مانتا ہے. پوجا پاٹ انہی دو نتیجوں سے لوگ کرتے ہیں کہ ہم کو کچھ مل جائے گا, یا تو اس کی شرارت سے ہم مار پیٹ سے بچ جائیں گے, محفوظ ہو جائیں گے, بیماری سے, پریشانی سے یا اس مار پیٹ سے کسی بھی طرح سے اپنی حفاظت کے لیے جس آدمی کا, جس چیز کا لوگ اپنے سے بڑا مان کر کچھ پوجا کرتا ہے یعنی اس کی عزت کرتا ہے. پوجا پاٹ کا معنی ہے سامنے والے کی روبداری یا کسی وجہ سے عزت کرنا تاکہ اس کی شرارت سے ہم محفوظ رہیں یا اس کے طرف سے کچھ مجھے مل جائے اور ہماری کمزوری دور ہو جائے. یہ معنی ہے پوجا پاٹ کا. تو لوگ ڈر سے پوجا پاٹ کرتے ہیں یا اپنے مطلب سے کسی کی پوجا پاٹ کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ پوجا پاٹ اس کی کرنی چاہیے کہ جس کے بارے میں تم سمجھو کہ اس کو کسی نے نہیں بنایا, جس کو کوئی نہیں بناتا ہے اور جس سے سب کچھ بن کر آ رہا ہے, اس کی پوجا پاٹ کرو اور اس کی جستجو کرو اور اس کی تلاش کرو کہ وہ کون چیز ہے کہ جس سے بڑا کوئی نہیں اور جس سے سب کچھ نکلا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ وہ صرف اللہ کی ذات ہے, دوسری کچھ نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پیغمبروں کو جو بھیجا ہے سب کے کلمہ میں پہلا جملہ ایک ہی ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ. راستہ کو بتایا, دوسرا جو سینٹینس ہے وہ راستہ بتانے کے لیے ہے اور پہلا جو سینٹینس ہے وہ اللہ کی ربوبیت کو بتانے, توحید کامل کو پہچاننے کا راستہ ہے. کہا آدم کا بھی کرنے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ, دوسرا جز تھا محمد رسول اللہ نہیں آدم صفی اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نہیں ہوتا ہے سوائے اللہ کے, یعنی پوجا پاٹ کسی کے خوف سے کسی مخلوق کی نہیں کی جائے گی, اس کی جائے گی جس سے بڑا کوئی نہیں ہے اور جس نے سب کچھ کو پیدا کیا ہے اس کی پوجا پاٹ کی جائے گی. یہ مقدس اور عزت والا سر اور یہ عزت والا ہاتھ اس کے لیے پھیلایا جائے گا, اس کے سامنے جھکایا جائے گا کہ جو کسی سے نہ مانگتا ہو, جو کسی کا محتاج نہیں ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں اور توحید کے معنی کو بیان کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جھاڑ, پیڑ پودا
کسی انسان اور کسی بزرگ کسی بھی چیز کی آپ تحقیق کیجئے کہ وہ کسی کا محتاج ہے یا نہیں ہے. تو اگر وہ محتاج ہے تو مخلوق ہے، اور اگر وہ محتاج نہیں ہے تو خالق ہے. خالق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. لہذا یہ پھیلانا بے عزتی کا کام ہے وہ اللہ کے سامنے کیا جائے گا، کسی مخلوق کے سامنے نہیں کیا جائے گا. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میرے نبیوں کے کلموں میں پہلا جز، ہر نبی کے کلمے میں پہلا جز جو تھا وہ لا الہ الا اللہ تھا، کہ کوئی معبود نہیں، کوئی پوجا پاٹ کرنے کے لائق نہیں، کوئی سر جھکانے کے لائق نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر ذلیل نہیں بنا جائے گا، کسی کے سامنے سر جھکا کر اپنے آپ کو ذلیل نہیں بنایا جائے گا، مگر ایک ہی ذات ہے جس نے سورج بنایا، جس نے چاند بنائے، جس نے دن بنائے، جس نے رات بنائی، جس نے سورج اور چاند کے اندر روشنی اور جلن اور ٹھنڈک پیدا فرمائی، جس نے ہوا پیدا فرمایا، جس نے ہوا میں قوت عطا فرمائی، جس نے زمین میں خزانے پیدا فرمائے، جس نے پہاڑ بنائے اور جس نے ان دونوں کے درمیان میں مخلوقات بنائی، جس نے ہیکل ترین جانور بنائے، جس نے آسمان سے باتیں کرتی ہوئی پہاڑے بنا کر اللہ نے اس میں بے شمار مخلوق اور بے شمار پیڑ پودوں اور خزانوں کو دفن کیا ہے اور محفوظ رکھا ہے. اس ذات کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تم تحقیق کرو. یہ ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا جائے گا اور یہ مقدس سر اس کے سامنے جھکایا جائے گا، اور فرمایا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں. یعنی تم خوف سے کسی اور سے کپڑا مت مانگو، تم خوف سے کسی اور سے اولادیں مت مانگو، تم خوف سے کسی اور سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے مت جاؤ. تم کو اگر ضرورتیں مانگنی ہے اور پوری کرنی ہے تو مسجد میں آ جاؤ، جس کا کنیکشن براہ راست اس رب کائنات سے ہے جس نے مخلوق کو پیدا فرمایا، جس کو تم بڑا سمجھتے ہو. کپڑا کوئی نہیں دے گا اللہ کی ذات کو چھوڑ کر، پانی کوئی نہیں دے گا اللہ کی ذات کو چھوڑ کر، ہوا کا سانس تم لیتے ہو وہ کوئی نہ روک سکتا ہے اور نہ کوئی بند کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس کو جاری کر سکتا ہے سوائے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر. ایک قطرہ پانی اگر ختم ہو جاتا ہے یا دریا سمندر اور کاویری کا پانی ختم ہو جاتا ہے، آدمی آپس میں جھگڑنے لگتا ہے، ہم تم کو پانی نہیں دیں گے، تم ہم کو پانی نہیں دے ہوئے. مدراس اور کرناٹک والے لڑائی کرنے لگتے ہیں کہ کاویری کا پانی چھوڑو، وہ کہتا ہے نہیں چھوڑیں گے. یہ کاویری تو اللہ نے بنایا ہے اور لڑائی آپ اور ہم کر رہے ہیں. کس لیے؟ اللہ کا محتاج ہونا چاہیے. اللہ نے کہا میری شکر گزاری کرو، میری عبادت کرو، میری پوجا پاٹ کرو، مجھ سے خوف کرو، ہم تم کو سب کچھ عطا فرمائیں گے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ہم تم کو بڑھاوا دیں گے، ہم انعامات میں اضافہ کر دیں گے، ہم تندرستی عطا کریں گے، ہم آنکھوں کو بیمار ہونے نہیں دیں گے، ہم کان کے پردے کو خراب ہونے نہیں دیں گے، ہم دانت کی بیماری تم کو نہیں دیں گے، ہم تمہارا پیٹ خراب ہونے نہیں دیں گے، ہم تم کو عزت عطا فرمائیں گے، ہم بیماریوں سے تم کو نجات عطا کریں گے، ہم تم کو ترقی عطا کریں گے، ہم تم کو بادشاہ بنائیں گے، ہم تم کو عزت سے نوازیں گے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر گزاری کرو گے یعنی کسی اور کے در پر نہ جاؤ گے، اپنا ایمان خراب نہ کرو گے، ہمارے سے ہی وابستہ رہو گے، ہمارے سامنے ہی ہاتھ پھیلاؤ گے، ہم ہی سے تم روزی مانگو گے، ہم ہی سے تم اپنی ضرورتیں مانگو گے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. ہم دیتے رہیں گے، بڑھاتے رہیں گے اور ہر چیز کو تمہارے لیے نعمت کے طور پر عطا فرمائیں گے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ. اگر تم نے کفر کیا، کفر کے معنی میں ہے اگر ذرا سا بھی توحید سے تم ہٹ گئے،
اگر ذرا سا بھی اللہ کی خاصیات اور اللہ کے صفات کو چھوڑ دیا، اللہ کی صفت کو کسی مخلوق میں مان لیا، پیدا کرنا اللہ کا کام ہے، تم نے مخلوق کو سمجھ لیا، اولاد دینا اللہ کا کام ہے، تم نے کسی مخلوق سے مانگنا شروع کر دیا، کپڑا دینا اللہ کا کام ہے، تم نے کسی کے سامنے بھیک مانگنا شروع کر دیا، ہم نے تم کو بھکاری بنایا، وہ الگ بات ہے، مگر تم بھیک مانگتے ہوئے بھی اللہ کا شکر کرو گے، امیری حالت میں بھی اور غریبی حالت میں بھی اگر تم ہمارا نام لیتے رہو گے تو تم کو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم تم کو بڑھاتے رہیں گے، تو تم کفر نہیں کرو گے۔ کفر کا مطلب ہے راہ حق سے نہیں ہٹو گے، اور راہ حق سے مطلب ہے نظام کائنات کی جو سیٹنگ فٹنگ ہے اس سیٹنگ فٹنگ کے مطابق تم کو رہنا ہے، ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس سیٹنگ فٹنگ کے اندر میں ہی تم کو رہنا پڑے گا۔ اگر اندر سے باہر گئے، سرکل سے نکل گئے تو تمہارے لیے خرابی لازم ہے، جیسے ایمپلیفائر کی سیٹنگ فٹنگ میں انگلی کرنے کے بعد خرابی لازم ہے۔ اب مثال سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ساری چیزیں سیٹنگ فٹنگ میں ہے، اور جب چیز سیٹ کر دی جاتی ہے، فٹ کر دی جاتی ہے، پارٹس ایک دوسرے سے ترکیب دے کر جوڑ دیے جاتے ہیں تو بنانے والا بھی اس میں انگلی نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا اگر کوئی اللہ پر یہ اعتراض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورج کو پچھم سے کیوں نہیں اگاتا ہے، اللہ تعالیٰ چاند کو مغرب کے بجائے پورب سے کیوں نہیں نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان کو چھونے کے لیے ہم لوگوں کو طاقت کیوں نہیں دیا، اللہ دکھائی کیوں نہیں دیتا ہے، دنیا کی جو بھی چیز ہے اس کے لیے اگر آپ اعتراض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ پر نہیں ہم پر اعتراض کرتے ہو۔ ہم تو سیٹنگ فٹنگ کر دیے، پارٹس بنا دیے، نظام کائنات کا مطلب ہے دنیا کا جو نظام بنایا اس کو ایک قانون سے جوڑ دیے، سیٹ کر دیے، اب سیٹنگ کے مطابق وہ چل رہی ہے، سورج اپنے اللہ کے حکم کے مطابق سیٹنگ کے مطابق نکلتا اور ڈوبتا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ سورج اپنے رب کے حکم سے سیٹ کیے ہوئے مقام پر سیٹنگ میں ہے، اللہ کے حکم سے وہ نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، سیٹ سے پہلے کہیں اور تھا، سیٹنگ کے بعد اس راستے پر چل رہا ہے، ذرہ برابر بھی پیچھے اور آگے نہیں ہوتا، جس راستے پر لگا دیا وہ چلتا ہے اور راستے پر اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ چاند بھی اسی طرح سے سیٹنگ میں اپنا کام کرتا ہے، ہوا بھی اپنی سیٹنگ میں اپنا کام کرتا ہے، اور دنیا کی تمام چیزیں اللہ کے سیٹنگ کے مطابق کام کرتا ہے، اور یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ سیٹنگ کی ہوئی چیزوں کا ایک وقت آخری مقرر ہے کہ چلتے 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 وہ آخری وقت جب آئے گا تو آخری وقت پر وہ بند ہو جائے گی۔ جیسے میں بیان کرتا ہوں 1:40 تک میں نے بیان کیا، اور آپ بعد میں جا کے اس بیان کو سنتے ہیں ریکارڈنگ سے تو 1:45 تک ہم نہیں بولتے رہیں گے، 1:40 ہوتے ہی آف ہو جائے گا، ہماری آواز بند ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1:40 تک ہی اس میں سیٹ ہوا ہے، ایک سیکنڈ بھی 40 کے بعد آگے بند نہیں بول نہیں سکتا، وہ آواز ریکارڈنگ آپ نہیں سن سکتے ہیں، اور آپ چاہیں گے کہ میری ریکارڈنگ شدہ آواز کو 1:20 میں ختم کر دے تو آپ آف کریں گے تو بند ہو جائے گا، لیکن اس کی روانی دور نہیں ہوگی، وہاں سے پھر شروع ہو جائے گا۔ وہ ہماری ریکارڈنگ کو بغیر آف کیے ہوئے آپ چاہیں گے، بغیر بند کیے ہوئے آپ چاہیں گے کہ 1:40 کی بجائے 1:20 میں یہ آواز بند ہو جائے، نہیں ہونے والا ہے۔ کیوں؟ کہ آپ نے 40 تک اس کو ریکارڈ کیا ہے۔ تو اللہ نے نظام کائنات کو جو پیرویا ہے یہ ایک سیٹنگ شدہ چیز ہے، سسٹم ہے یہ، اور سسٹم کو اللہ نے جوڑ دیا اور پیرو دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس میں انگلی نہیں کر سکتے، چاند کو چلنے دو، اس کی جب آخری ٹائم ہے خود بخود ختم ہو جائے گا۔ آدمی بم بلاسٹ کرتا ہے، بم میں جو ٹائم دیا ہوتا ہے ٹائم سے پہلے تھوڑے پھٹتا ہے، ٹائم پر پھٹتا ہے۔ یہ دنیا بھی ٹائم پر پھٹ جائے گی، اس کو ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامت میں ذکر کیا۔ یہ بدن کا جو پارٹس ہے یہ بھی ٹائم ہونے پر ختم ہو جائے گا، یہ بھی ایکسپائر ہو جائیں گے۔ آپ کی طاقت جتنی ہے
اللہ نے جتنی قوت رکھی ہے اور جتنے دنوں تک کی روشنی آپ کو عطا فرمائی ہے، وہ روشنی کا وقت مقررہ آئے گا تو آنکھ ختم ہو جائے گی، لاکھ علاج کراتے رہو، لاکھ ڈاکٹر کے پاس جاتے رہو، آنکھ موجود نہیں رہے گی تو نہیں رہے گی، اس لیے کہ اس کی سیٹنگ آخری ٹائم آ چکا ہے، وہ ختم ہو کر رہے گی۔ پورے بدن کے پاس کا یہی حساب ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کی آخری وقت جب آتا ہے، ہٹا کٹا مضبوط آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا آخری ٹائم آ چکا ہے، دنیا بھر کا ڈاکٹر لگ کر چاہے کسی کو زندہ کر دے نہیں کر سکتا، چاہے کسی کو مار دے نہیں مار سکتا، اس لیے کہ اس کا سیٹنگ فٹنگ ٹائم کے خلاف آپ کرتے ہیں اور آپ ظالم ہیں۔ اللہ کے سیٹنگ میں آپ انگلی کرنا جا رہے ہیں، آپ اللہ سے لڑائی کر رہے ہیں، آپ کو ڈبل عذاب ہوگا، ایک تو اللہ سے لڑائی کرنے کا اور دوسرا اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں آپ انگلی کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمارے نظام کے اندر ہی رہ سکتے ہو، دنیا سے باہر کوئی جا نہیں سکتا ہے اور دنیا کے اندر میں ہی رہنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں ویسے ہی کرتے رہو اور مجھے ہی خدا مانو۔ سورہ اخلاص میں کلمہ میں یہی اللہ نے بیان فرمایا ہے، مجھے ہی خدا مانو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آخری نبی کا جو راستہ ہے وہ محمد راستہ ہے، اس سے پہلے جتنے راستے آئے سب قدیم اور پرانے راستے ہیں، ان راستوں میں ان کی ضرورت کے مطابق قانون اور ضابطے تھے اور تمہارے نبی کے راستے میں آخری راستہ ہے، اس لیے مکمل راستہ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پرانے دین اور رسول کے لیے اللہ نے کہا کہ وہ اس میں کمی تھی، آنے والی نسل آ رہی ہے اور دین آنے والا تھا، اس لیے اللہ نے ان کی ضرورت کے مطابق کام کیا اور دین بتایا۔ آدم کے مطابق ان کے مطابق دو ہی آدمی تھے، ایک صدر ایک سیکریٹری، کتنا کام رہے گا، جتنا کام تھا اتنا قانون بتایا اللہ نے۔ آدم کے بعد آبادی بڑھتی گئی، جس زمانے میں جتنی آبادی بڑھی اتنے وزن کا قانون اللہ نے دیا، جتنا لوگ لے سکتے تھے اتنا قانون اللہ نے بتایا، بڑھتے گئے قانون بڑھاتے گئے تو نبی آتے گئے، دوسرے نبی میں کچھ اضافہ اور ایڈیٹنگ ہوتی گئی، اس طرح سے 1.25 لاکھ انبیاء آئے تو 1.25 لاکھ انبیاء کا دین ایک ہی تھا اور ہر دین میں پہلے دین سے کچھ فرق تھا، یعنی کچھ اضافہ اور ایڈیٹنگ کی گئی تھی ان کے حال کی ضرورت کے مطابق کہ جیسا سچویشن تھا ویسا حکم دے دیا گیا تھا۔ آج بھی حکومت کہتی ہے آدھار کارڈ بناؤ، اب کہتا ہے آدھار کارڈ بناؤ، اب کہتا ہے ایڈیٹنگ کارڈ بناؤ، اب کہتا ہے آئی ڈی کارڈ بناؤ، اب کہتا ہے پاسپورٹ بناؤ۔ کیوں بنا رہے بھائی؟ ایک ہی تو کارڈ کی کافی ہے نا، اس میں پوری ہسٹری لکھ لو، کیا ضرورت ہے تم کو اتنے کارڈز بنانے کی؟ مطلب یہ ہے کہ حکومت چلانے کے لیے کیا کیا پریشانی آتی ہے، کون کون چور آتے ہیں، کہاں کہاں سے تکلیف آتی ہے، جس زمانے میں اور جس سچویشن میں جو تکلیف آتی ہے اور جو پریشانی معلوم ہوتی ہے اس پریشانی کا حل نکالتا ہے اور میٹنگ کرتا ہے، سیٹنگ کرتا ہے کہ میں اس کی جگہ یہ کر دو، اس کی جگہ یہ کر دو۔ اسی لیے آدھار کارڈ ہے، وہ کارڈ ہے، یہ کارڈ ہے، پاسپورٹ ہے، فلاں ہے۔ جب تم اپنے قانون کو بچا نہیں سکتے اور ایک قانون پر تم جم نہیں سکتے، یہ پروف ہے کہ تمہارا قانون ختم ہونے والا ہے اور یہ دلیل ہے کہ ایک قانون کوئی ہے جس کے اندر کوئی خاتمہ نہیں ہے اور وہ قانون ہے لا الہ الا اللہ، اور اس قانون میں کوئی خاتمہ نہیں، ایک نظام بنا دیا گیا، سورج میں کوئی نقص نہیں ہوتا، سورج اشارہ کرتا ہے جب کہنے لگتا ہے کہ تمہارے عمل میں کمی ہے، کہیں ایرر آ رہا ہے، اس لیے سورج میں کہنے لگ کر گھنٹی بجا رہی ہے ٹن کی، اپنے اعمال کو دیکھو، تمہارے میں ایرر آ رہا ہے تو اس کو درست کرو۔ چاند میں کہنے لگتا ہے چاند میں خرابی نہیں ہے، چاند کی سیٹنگ میں خرابی نہیں ہے، تمہارے عمل میں خرابی ہے۔ چاند جن مخلوق پر روشنی کی شعاعیں فوکس کر رہا ہے اور اس شعاع کے بعد اس شعاع سے اس کو ایرر مل رہا ہے، اس لیے اس میں اندھیرا آ رہا ہے، وہ بتا رہا ہے، گھنٹی بجا رہا ہے آپ ٹھیک ہو جائیے، آپ کے گناہ کا اثر میں بھگت رہا ہوں اور مجھ کو کہنے لگ گیا ہے، اس لیے فرمایا کہ آپ درست ہو جائیے، اعمال کے مطابق کہا اعمالکم اموالکم،
تمہارا عمل تمہارا بادشاہ بنے گا۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق رہو گے، شکر گزاری کرتے رہو گے، تو اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر شکر ادا کرو گے اور ہمارے دائرے میں رہو گے تو تم کو اضافہ کرتے رہیں گے، تندرست رکھیں گے اور نعمتیں بڑھاتے رہیں گے، اور اگر ذرا کفر کیا تو ہم تمہاری نعمتوں کو ہرگز نہیں بڑھائیں گے، ہم نعمت کو روک لیں گے۔ آج اللہ تعالیٰ دنیا میں جو حالات ہمارے سامنے پیش ہیں، یہ ہم کو اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست ہو جائیں۔ ایک آدمی 10 آدمی کے مقابلے میں ہے، قرآن کہتا ہے، اور 313 ہزاروں پر بھاری پڑ گئے۔ کیا وجہ تھی؟ انسان تو بدلا نہیں، انسان کے نقش و نگار بدلے نہیں، ہوا بدلی نہیں، چاند بدلے نہیں، سورج بدلا نہیں، دنیا وہی ہے، آسمان وہی ہے، مخلوقات وہی ہے، تھوڑا زمانے کا فرق ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کامیاب ہیں اور تھے، اور ہم ناکام کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ پاک کے اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اس دنیا میں رہو گے نہیں، تم یہاں ایک اسٹیشن پر آئے ہو، یہ جنکشن اسٹیشن ہے، یہاں سے تم کو جانا ہے، اور 2 ہی ریلوے لائن ہے، ایک جنت کا ایک جہنم کا۔ آپ کس روح کا ٹکٹ لے رہے ہیں میرے دوستو بزرگوں؟ وہ ٹکٹ کاؤنٹر پر جا کر آپ اپنے اعمال کا پیسہ دے کر اپنے اعمال کو بتائیے کہ ہم یہ ٹکٹ لے رہے ہیں جنت میں جانے کے لیے یا جہنم میں جانے کے لیے۔ اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ ٹکٹ تم کو یہاں ملے گی، جنت کی، مسجد میں، مدرسہ میں، قرآن میں، حدیث میں، یہاں آپ کو جنت کی ٹکٹ ملے گی۔ اور اگر جنت کی ٹکٹ نہیں لینا چاہتے ہیں تو شیطان کے پاس دوزخ کی ٹکٹ آپ کو مل ہی جائے گی۔ اسی لیے اللہ بار بار کہتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم نہیں ہماری شکر گزاری کیے اور کفر میں چلے گئے اور کفر کرنے لگے، سرکل سے باہر ہو گئے، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں تم کو یاد نہیں کروں گا، اور جب میں تم کو یاد نہیں کروں گا تو تمہاری گارنٹی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی تم کو مار سکتا ہے، کوئی بھی تم کو اچک سکتا ہے، کوئی بھی تم کو منٹوں میں ختم کر سکتا ہے۔ تم اللہ کے ہاتھ اور اللہ کے سائے میں رہو گے، کوئی نہیں مارے گا، تمہاری مخلوقات تمہاری حفاظت کرے گی۔ چاند، سورج، ستارے، دنیا کی چیزیں جیسے تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے اور اللہ کی تسبیح کر رہی، تمہاری خدمت کر رہی ہے، دنیا کی مخالفین بھی تمہاری خدمت کریں گے، اور تمہارے لیے ہم نے دنیا بنائی ہے اور مخلوق تمہاری خدمت کرے گی، مگر شرط یہ ہے کہ تم ہمارا بن جاؤ، ہم سے الگ مت ہو جاؤ۔ ہمارے شکر گزاری کی بجائے تم کفر کرنے لگے تو تمہارے اوپر عذاب کا بہت سخت عذاب آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اعلان فرمایا، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے، بڑی سخت پکڑ آتی ہے، جب اللہ کی پکڑ آ جائے گی کوئی تجھ کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو فرعون ڈوب گیا، ڈوبتے ڈوبتے کیا کہا؟ آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ اب ڈر لگا اس کو کہ میں تو خدا بیکار بن رہا تھا، میرا خدا کوئی اور ہے۔ اس لیے دریائے احمر میں ڈوبتے ڈوبتے جب جان جا رہی تھی تو فرعون حضرت موسیٰ پر ایمان لا کر کہتا ہے آمنا برب ہارون و موسیٰ، میں ہارون اور موسیٰ کے اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ بیوقوف اس وقت بھی نہیں کہا کہ اللہ کے، ہم اپنے خدا اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس وقت بھی وہ پیترا بدل کر ہی کہا موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، کیونکہ اس وقت اس کے دل میں تھا کہ میں خدا ہوں، اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا، اس لیے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس نے مجھے بنایا ہے، بلکہ اس کے دل میں یہ جمع ہوا تھا کہ ہم اس پریشانی سے ہٹ جائیں گے تو ہم اپنے خدا کی خدائی کا دعویٰ محفوظ رکھیں گے، اس لیے اس نے براہ راست اللہ پر ایمان لاتا ہوں نہیں کہا، اس نے کہا میں موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، راستہ بدل کر کہا۔
اللہ نے کہا انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے، وہ جان رہا ہے کہ فرعون اس وقت بھی کس موڈ میں ہے، کس سچویشن میں ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ اب کام نہیں بنے گا اور قانون بنا دیا نزا کے عالم کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ جب آنکھ پتھرانے لگے، ناک ٹیڑھی ہو جائے، بدن کے حالات خراب ہو جائیں، موت کے نردے میں پھنس جائیں، اس وقت اگر کوئی ایمان لاتا ہے اس کا ایمان اس وقت مقبول نہیں ہے۔ ایمان نزا کے عالم سے پہلے پہلے اور اس کے پہلے پہلے توبہ مقبول ہے، اور ایمان اس سے پہلے پہلے مقبول ہے، اور زندگی بھر گناہ کرتا رہا، نزا کے عالم سے 2 منٹ پہلے اگر ایمان لے آیا وہ مسلمان ہو کر جنت میں جائے گا۔ اگر نزا کا عالم چڑھ چکا ہے اور پھر وہ ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کے جو امتی فرعون تھا اس کے ایمان کو بھی قبول کر لیتا۔ اللہ نے کہا نہیں، نزا کے عالم کا ایمان قبول نہیں ہے، تو انہیں پوری زندگی ہماری ناشکری کی ہے، ہمیں بڑی دولتیں عطا فرمائی، پوری دنیا کی ملکیت عطا فرمائی، پورے لوگوں کو تیرے اندر تیرے قبضے میں دیا، تجھ کو کچھ بھی کمی نہیں دیا تھا، اور تم نے ہمارے خدائی کو چھوڑ کر اپنی خدائی کا نقارہ بجانا شروع کر دیا تھا، اس لیے اب تیرا ایمان مقبول نہیں ہے۔ اللہ ایمان قبول نہیں کیا، اور آج بھی مصر کے میوزیم میں یوں ہی لیٹا ہوا ہے، میں دیکھ کر آیا ہوں۔ کچھ بال پکے ہیں اور کچھ بال، بلکہ زیادہ بال ابھی بھی کالے ہیں، اور لگتا ہے کہ ابھی مرا ہے وہ شخص، ایسا لگتا ہے۔ 9 آدمی کی زندہ لاش آج بھی وہاں موجود ہے، جس میں سب سے فریش لاش فرعون کی وہاں رکھی ہوئی ہے۔ آج جو یہودیت کا جھگڑا چل رہا ہے، ایک زمانے میں کئی صدی پہلے یہودی لوگوں نے فرعون کو، چونکہ وہ لوگ اپنا بڑا مانتا ہے، اس لیے کسی طرح سے فرعون کی لاش کو مصر سے اٹھا کر اور بیت المقدس میں لا کر رکھ دیا، اور وہاں پر رکھ کر کے یہ سوچا کہ اس ممی کے ڈھکن کو اٹھاتے ہیں اور دیکھو اس میں سے جو یہ کہے گا وہی بات سچ ہے۔ وہاں پر بھی جھوٹا ثابت ہوا۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس لاش کو لا کر بیت المقدس میں رکھا اور ان کو جیسے ہی نکالا تو فرعون کی زبان سے پہلی مرتبہ اللہ کا لفظ نکلتا ہے، اور اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ آگے کچھ نہیں کہا، چونکہ موسیٰ نبی تھے، اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے کئی صدی پہلے کا واقعہ، یہودیوں نے یہ سوچا کہ یہ بیت المقدس ہمارا ہے، فرعون گواہی دے دے گا، لیکن فرعون نے گواہی دیا کہ تیرا نہیں ہے، اس رب کا ہے جس نے کائنات کو بنا کر اس سرزمین کو سجایا ہے، جس نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہے، اس رب کا ہے۔ اس لیے فرعون کی لاش دنیا میں ایک بار کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، آواز بلند ہوئی ہے، سارے یہودی پریشان ہو گئے اور اس کو بند کر کے فوراً خفیہ طور پر مصر کے میوزیم پھر اس کو ڈال دیا۔ یہ جو پریشان ہے لوگ اللہ کی ناشکری کی وجہ سے پریشان ہے۔ یہودیت پر اللہ تعالیٰ نے بڑی شکر گزاری کے واقعات رونما کیے ہیں اور بڑے انعامات عطا کیے ہیں ان کو۔ آدم سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، ان سے پہلے جو مذہب تھا، یہ مذہب وہی مذہب ہے جس کو ہندو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب ہے۔ اس وقت تک کے یہ مذہب تھے۔ دنیا میں 3 بڑے مذاہب مشہور ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ یہ 3 مذہب ابھی بہت مشہور ہے۔ ان سے پہلے جو مذہب تھا وہ مذہب تھا ہنود مذہب، جس کو سناتن دھرمی مذہب کہتے ہیں، اور وہ لوگ جو وید کتاب کو مانتے ہیں وہ الہامی کتاب وہ لوگ کہتے ہیں، اور علماء اسلام بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ بھی اللہ کے نازل کرتا 14 صحیفوں میں سے کوئی ایک صحیفہ ہو سکتا ہے، اسی لیے جو بات قرآن میں نہیں ملتی، جو بات کسی اور کتاب میں نہیں ملتی، تو علماء اسلام نے وہ بات وید کی کتابوں سے جو نقل کی گئی ہے اور قرآن کے سے ملتی جلتی باتی ہے تو اس کو نقل کرتے ہیں کتابوں میں اور دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی الہامی کتاب مانی گئی ہے۔ اس الہامی کتاب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ موجود ہے، اور اس الہامی کتاب میں نبی پاک محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آخری نبی ہونے کی تصدیق کیا ہے اس کتاب نے، اور ان کے اشلوکوں کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی کے آنے کی خبر دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ایک ہی نبی دنیا میں ہے کہ اللہ کے دیگر انبیاء کے آنے کے بعد آخری نبی کی پیروی جو کرے گا وہی کامیاب ہو جائے گا۔ یہودی کہتے ہیں کہ پھر 1,25,000 نبی کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، ایک ہی نبی کو بھیج دیتے۔ تو میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ حالات اور سچویشن اور اس وقت کے آدمی کی تعداد اور لوڈ لینے کے مطابق قانون کو بھیجا تھا۔ بعد میں جتنے انبیاء آئے ان کے حالات، اس وقت کے لوگ جو بڑھتی تعداد تھی، ان کے نئی ضرورتوں کے پیش نظر ایک نئے قانون کی ضرورت تھی جسے انسان بنا نہیں سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نیا قانون اس میں ایڈ کر کے بھیجا۔ دین اسلام ہی تھا، قانون میں اضافہ تھا۔ یہاں پر کمپیوٹر جاننے والے بہت سارے نوجوان ہوں گے، میں ان کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ جیسے آپ کمپیوٹر میں اینٹی وائرس ڈالتے ہو تو 2000 کا اینٹی وائرس کچھ اور ہوتا ہے، 2001 کا کچھ اور ہے، ہر سال میں اینٹی وائرس کچھ اور لاتے ہیں اور آپ کمپیوٹر میں لوڈ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس سال میں وہ وائرس تھا، اس سال میں نیا وائرس آ گیا، اگلے سال میں اور نیا وائرس آ رہا ہے، تو اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے کمپیوٹر والے ہر سال میں اینٹی وائرس بناتا ہے اور نئے وائرس کو ختم کرنے کے لیے اس میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ بہترین مثال ہے انبیاء کے بعد میں آنے کی، کہ نبی آدم کے بعد جو حضرت شیش آئے، اس میں جو دنیاوی پریشانی تھی ان پریشانی کو دور کرنے کا قانون شیش کی کتاب میں نہیں تھا، آدم کی کتاب میں نہیں تھا، وہ شیش کی کتاب میں اللہ نے بھیجا، اس لیے اتنے انبیاء آ گئے۔ لیکن شکر گزاری کرنے کو جب خدا نے کہا ہے کہ آخری نبی تم کو شکر گزاری کی بات بتا رہا ہے، تو یہودیت نے انکار کر دیا، شکر گزاری کو چھوڑ دیا، اللہ نے اس پر عذاب نازل کر دیا، آج تک عذاب میں داخل ہے وہ۔ آپ کو کئی مرتبہ کہا کہ یہودیت کیا چیز ہے، ہم سمجھنے کے بعد اور سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ یہودیت ہے کیا چیز، کیوں لڑائی ہو رہی ہے؟ ناشکری کی وجہ سے ان پر عذاب ہے۔ اور یہ یہودی کون لوگ ہیں؟ میں نے کئی بار کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹا حضرت اسحاق، ایک بیٹا حضرت اسماعیل۔ اسماعیل کے نسل سے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی نبی ہیں، اور حضرت اسحاق بن ابراہیم سے بہت جتنے نبی آئے دنیا میں سب اسرائیلی نبی، اسرائیلی نسل سے نبی تھے۔ تو حضرت اسحاق کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام عیسو تھا، جو بڑا بیٹا تھا اس نے روم بسایا اپنے پوتے کے نام پر، اس کا ایک بیٹا روم تھا جس نے روم بسایا تھا، اور وہ لوگ اس نسل سے بڑھے، اور ان کے چھوٹے بھائی تھے بنیامین۔ اور یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی اولاد، یعنی یعقوب جو عیسو سے چھوٹا تھا، اس کے 12 بیٹے تھے اور ان کا نام اسرائیل تھا۔ بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام بنیامین تھا۔ یہودا کے نام پر یہودی حکومت بنی، اور بنیامین اور یوسف نے جو حکومت بنائی تھی وہ فلسطین میں جاری رہی، اور یہی حکومت دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی اور پوری نسل کے لیے یہودی حکومت کا نام لیا جانے لگا۔ حالانکہ ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، لیکن یہودا کے نام پر بنی ہوئی حکومت یہودی بنی ہے، اور آج پورے بنی اسرائیل کو اسی نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کو ملغم کر دیا، ضم کر دیا گیا، اور ایک ہی نام، ایک ہی حکومت کو دو ناموں سے جانا جاتا ہے۔ یہودیت اور بنی اسرائیل دونوں ایک ہی ہے۔ بنی اسرائیلیوں کی حکومت وہاں رہی، وہ ہجرت کا مقام ہے، اصل مقام عراق ہے، ہجرت کا مقام فلسطین ہے جہاں کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہمیشہ سے، جب ناشکری کیے تو اللہ کا عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا۔